عزت کیا ہوتی ہے سمجھیے، بڑی اچھی طرح سمجھ آئے گی. شادی سے پہلے کبھی نہیں سمجھ آتی. جب ہوتی ہے نا شادی، پھر پیو نو بھی گھورن ڈیا ہوں، ابا میری بڈھی تو لتاں کیوں کٹاؤنا؟ وہ بھائی کیا ہوا ہے، تو کبھی بولا نہیں تھا، تو میرا بڑا فرما بردار بیٹا تھا. ابا تو مینوں پتا نہیں سی. پھر بھائیوں کو کہہ رہا تھا اے کنگورا مار کے آیا کرو. اب پتا چلا ہے تجھے عزت کا، تجھے تیرے رب کی عزت کے اندر شراکتیں کرتے کرتے تیری زندگی گزر گئی. وہ تو در در پہ جا کے جھکتا رہا. جس دن تیری بیوی نے جا کر کے پوزیشن بنائی نا سجدے والی کسی اور کے گھر جا کے، تجھے درد پھر ہوگا. چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں. پھر یہاں لگے گی، پھر روئے گا. جس دن اس نے کولی پکڑ کے ہمسائے سے جا کے کہا نا تسی ٹھیک ہے قورمہ بنایا لیکن انہوں دی دال بڑی ٹیسٹی ہے، پھر اندر یہ جو جلن لگے گی نا، انہوں کہندے شریکہ نو آگ لگ دی. تو شریک بنائے کس لیے تھے؟ تجھے احساس نہیں ہوا؟ جاگ آنکھ کھول. عزت میں شراکت داری جانور بھی گوارا نہیں کرتے، اور جو کر لیتے ہیں انہیں لوگ سور کہتے ہیں، انہیں لوگ خنزیر کہتے ہیں. سوچ تو اللہ کا بندہ ہو کے ایتھے مسجد جنہ نے بنائی ہے نا، محلے والے 4 بندے آ جانو سائڈ تے، وہ مسجد ساڑی ہے، ڈٹ جائیں گے ساڑی ہے. کسی کے ڈیرے پہ جا کے کہیں پاجی سامان چکو ڈیرا ساڑا ہے، یا ادھا سانو دو اسی بہنا ہے، پتہ چل جائے گا. اللہ کے ساتھ تو نے اللہ کو مذاق سمجھ لیا ہے، بڑا کمزور سمجھ لیا ہے کہ اس کے شریک ہے. وہ جن کو وہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے عطا کر رہا ہے زندگی موت سے ہمکنار کر رہا ہے، اسی کو رب کے برابر عرش پہ بٹھا رہا ہے. سوچ، دین اس لیے ضروری ہے کہ تجھے وائرس لگ گیا ہے. موبائل تیرا ہو تو 3 کو ٹچ کرے، بلکہ یوں کہیے آپ 1 لکھنا چاہیں لکھیں 1، وہ لکھے 3. آپ کہیں یہ کیا کر رہے ہو، دکھاؤ گے کہ نہیں؟ نمبر جو ڈائل کرنا ہو 111 اور وہ 333 لکھ دے تو ملے گا نا اسی جگہ جا کے. سوچ ذرا، یہ عقل کو وائرس کھا گیا ہے، یہ تیری نسل برباد کر دے گا. عزت 6.25 ارب لوگ اس وقت دنیا میں اپنی عزت کو جانتے نہیں کہ بہن کیا ہے اور بیوی کیا ہے، ماں کیا ہے اور بیوی کیا ہے، بیٹی کیا ہے اور بیوی کیا ہے. حرام رشتے جو شریعت نے صرف دین متعارف کرواتا ہے، باقی سب کہتے ہیں کھانے کی چیز ہے جو مرضی کھا لے، جون سا مرضی گوشت کھا لے، چھپکلی کھا لے، کوئی حرج نہیں. مرا ہوا مردار سڑیل کھا لے. صرف اسلام کہتا ہے نہیں، عزت کا میٹر ہے. تیرے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں حلال جائے، اور تیرا تعلق بھی بنے تو حلالی ہو، حرامی نہیں ہو. تیرا حسب نسب، تیری نسل آنے والی اولاد اچھی ہو. لہٰذا کبھی بھی کسی کی عزت پہ ڈورے مت ڈالنا. یہ دین کہہ رہا ہے. سنیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. آقا کہتے ہیں من خبب امرأۃ علی زوجہا. یہاں تو آپ سنتے ہیں نا جی، 5 بچوں کی ماں شوہر کو اور بچوں کو گولیاں کھلا کے سوتے میں آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی. پہلے تو یہ خبر ہوتی تھی، اب اس سے بھی آگے کہ وہ شوہر کے ٹکڑے کر کے گوشت چاولوں میں ڈال کے بریانی بنا کے محلے والوں کو کھلا کے چلی گئی. 5 بچوں کو مار کے چلی گئی. یہ خبریں آ رہی ہیں. اور اب یہ بھی خبریں سنیے جناب، بہن بھائی کے تعلق سے لڑکی کی کوکھ میں بچہ ہے، نام کیا دیا جائے؟ بیٹے اور اماں کے تعلق سے. یہ کہاں سے آیا ہے؟ ان 6.25 ارب لوگوں سے آیا ہے جو سپر پاور بن کے طاقت کے بل بوتے پہ بیٹھے ہیں. انسانوں کو انسانوں کے غلام بنانے کے چکر میں تھے، دنیا کو مٹانے کے چکر میں تھے. آج نابود ہو گئے، مٹ گئے کہ ان کے شناختی کارڈ کے خانے میں باپ کا نام تک نہیں ہے. مسلمانوں، دین اس لیے بھی ضروری ہے کہ تمہیں ابو کا بھی پتا ہے، ابو کے ابو کا بھی پتا ہے، 7 پیڑھیوں تلک، نسلوں تلک پتا ہے. امی کا ابو کون ہے، نانا کا پتا ہے، نانا کے نانا کا بھی علم ہے. الحمدللہ یہ دین اسلام کی برکت ہے، وہ تیری عزتوں کا محافظ ہے. اس لیے ضروری ہے. آنے والے چند مہینے چند سال دیکھیے، آپ کو پتا چلے گا دین سے بغاوتوں کے نتیجے کیا ہوتے ہیں. بیٹیاں کیوں بھاگتی ہیں عدالتوں میں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کر کے تو نے کہہ تو دیا کہ عدالتی نکاح جائز ہے، لیکن پتہ تب چلے گا جب اپنی بھاگے گی۔ آیا تھا میرے پاس جمعے میں ایک نوجوان، سوال و جواب کی نشست میں بیٹھ کے گھورتا رہا، آنسو بہاتا رہا، اور کہنے لگا جی سائیڈ پہ ہو کے 2 منٹ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی، کہا ایسے ہے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا اللہ ان کی آپ کو پالنے پوسنے کی توفیق دے تو یہ جنت ہے آپ کے لیے۔ کہنے لگا جی نہیں، میرا مسئلہ کچھ اور ہے، میں نے لو کے ساتھ شادی کی تھی، میری لو میرج ہے، اب جب تیسری بیٹی یہی ہوئی ہے تو میں اندر سے ہل گیا ہوں کہ مجھے رب صرف بیٹیاں ہی کیوں دے رہا ہے، کیونکہ میں نے جب کسی کی بیٹی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا نکاح دوبارہ پڑھا دیں، تجدید نکاح۔ میں نے کہا جی میں حاضر ہوں، تھوڑا ویٹ کریں، ان بچیوں کو جوان کریں اور اتنی آزادی دے دیں کہ کل کو ان کو جو بھگا کے لے کے جائے تو سامنے جج کے بڑی خوشی کے ساتھ تو کہے ٹھیک ہے۔ تینوں کو یوں کوئی بھگا کے لے کے جائے اور تو بڑا فریش ہو کے، جتنا فریش تو تھا اور خوش تھا، آنا میں نکاح پڑھا دوں گا دوبارہ۔ چیخیں نکل گئیں۔ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں۔ دین تجھے ایسی جگہ پہ کھڑا ہی نہیں ہونے دیتا جہاں شک ہو، کسی کی بیوی پہ ڈورے ڈالے، بچوں والے کو بھگا کے لے کے جائے۔ یہ میرا امت ہی نہیں کر سکتا، یہ میری امت سے نکل گیا ہے جس نے ایسی حرکت کی ہے۔ اللہ کے لیے لوٹیے۔ دین اس لیے ضروری ہے کہ تیری عزت کا بھی محافظ، تیری جان کا بھی محافظ، اور چوتھی چیز تیرے مال کا محافظ۔